شامی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جس طرح کی ترامیم کی گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ شاید ماضی میں اس کی اتنی بڑی مثال نہیں ملتی کہ عدلیہ کے پورے ڈھانچے کو تبدیل کر دیا گیا, ایک نئی عدالت کا وجود سامنے آیا, پھر مسلح افواج کے ڈھانچے میں تبدیلی کی گئی. فیلڈ مارشل کا عہدہ تو دیا ہی گیا تھا لیکن چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ بنایا گیا اور پھر نئے سرے سے فیلڈ مارشل کی جو آرمی چیف کی حیثیت سے مدت ہے اس کا آغاز ہوگا. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ریاست اور حکومت کیا یہ تبدیلیاں کرنا چاہتی تھی, یہ اصل مقصد تھا, یا اب جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان تبدیلیوں کے ذریعے سے یہ حکومت اور یہ ریاست اپنے مقاصد حاصل کرنے کا عمل شروع کرے گی؟ جنید صاحب بہت شکریہ. دیکھیں بہت تفصیل سے آپ نے پورا پس منظر بیان کر دیا ہے. دیکھیں دنیا کا ہر دستور جو ہے اس میں ترمیم کا طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی دستور ایسا نہیں ہے جو جامد ہو, جس میں تبدیلی نہ کی جا سکے یا جس میں کوئی ترمیم کی ضرورت محسوس نہ ہو. جہاں جہاں بھی تحریری دستور موجود ہیں اور دنیا کے کم و بیش تمام ممالک میں سوائے برطانیہ کے تحریری دستور موجود ہیں, تو وہاں وہاں ترامیم ہوئی ہیں. اور پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی الگ الگ 2/3 اکثریت دستور میں تبدیلی کر سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ دستور میں جو ترمیم کا اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے اور اس نے یہ اختیار استعمال کیا ہے, تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ہاں تبدیلی کیا کی گئی ہے, ترمیم کیا ہوئی ہے, اور پاکستان کے آئین میں کوئی پہلی ترمیم تو ہوئی نہیں ہے. یہ 27واں ترمیمی بل ہے اور ہر بل میں درجنوں ترمیمات جو ہیں وہ کی گئی ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان کا دستور جو ہے اس کو بار بار بدلا گیا ہے, اس کی مختلف شکوں سے کھلواڑ کیا گیا ہے. کبھی صدر کے اختیارات بڑھا دیے گئے, کبھی کم کر دیے گئے, کبھی وزیر اعظم کے اختیارات بڑھا دیے گئے, کبھی کم کر دیے گئے, کبھی اداروں صوبوں اور وفاق کے درمیان اختیارات جو ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا. تو یہ سارا معاملہ, کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں انہوں نے ماشاء اللہ کو اور یہ اجازت دے دی کہ وہ دستور میں ترمیم بھی کر سکتا ہے. جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں کو بھی اجازت مل گئی اور جنرل پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کو بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع یہ اجازت مل گئی کہ وہ جب آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. اور پھر وہ ساری ترمیمات جو ہیں مارشل لاء نے کی, پھر وہ اسمبلیوں کے سامنے پیش ہوئیں, اور کئی ترمیمات ایسی تھیں جن کو دوبارہ پھر منسوخ کیا گیا, کئی کو بحال کیا گیا. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. تو پاکستان میں جو ترمیمات اب ہوئی ہیں ان کا بھی ایک طویل پس منظر ہے. یعنی جو آئینی عدالت قائم ہوئی ہے اس پر 19 سال پہلے محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے اتفاق کیا تھا, اور دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی کم و بیش اس سے اتفاق کا اظہار کیا تھا. لیکن 19 سال یہ معاملہ سویا رہا, اور اب اچانک جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی گئی ہے, اور وہ سپریم کورٹ سے اس کو سینئر حیثیت دے دی گئی ہے. یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ وفاقی آئینی عدالت قائم کرتے اور سپریم کورٹ کے وہ تابع رہتی تو زیادہ بہتر ہوتا. جس طرح کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ کام کر رہا تھا اسی طریقے سے وہ عدالت قائم ہو جاتی. لیکن اب ایک جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کو ذرا سپریم کورٹ سے تھوڑی سی بالادستی حاصل ہو گئی کہ وہ آئین کی تشریح اور تعبیر کے معاملے میں. جیسے شاہ صاحب آپ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں, تو یہ وہ مقاصد تھے اس وقت حکومت وقت کے, یا یہ وہ تبدیلیاں جن کے ذریعے سے اب وہ اپنے مقاصد حاصل کریں گے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے یہ حکومت جو ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں عدلیہ حکومت سے اور حکومت عدلیہ سے اکثر خوفزدہ رہی ہے, اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں بڑی ڈویژن ہے. اگر دنیا میں
جو حزب اختلاف ہے اور حزب اقتدار ہے اس میں اتنا فاصلہ نہیں ہوتا جتنا ہمارے ہاں موجود ہے. تو یہ سارے جو اور پھر ادارے جو ہمارے ہیں ان سے بھی ایک خوف جو ہے وہ موجود رہتا ہے. تو پاکستان کا جو سیاسی پس منظر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اب حکومت نے یعنی ایک اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. اب وہ سپریم کورٹ اس کی نہ تو کسی یعنی ترمیم کو قلعدم قرار دے سکتی ہے اور نہ حکومت جو ہے اس کے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ پہلے نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف کو گھر بھیج چکی, جی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہے ان کو سزا دے چکی. حالانکہ آئین میں تو کوئی ایسا اختیار موجود نہیں تھا, لیکن ایسی انٹرپریٹیشن کی گئی کہ انتظامیہ کے لیے کام کرنا دوبر کر دیا گیا. تو اب انتظامیہ جو ہے اس کو تابع کرنے کی جو کوشش رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحبان نے جو تجاوز کیا ہے, اب اس کے نتیجے میں اب جو مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے انہوں نے مل کر اب سپریم کورٹ کو اور اس کے چیف جسٹس کو محدود کر دیا ہے. جی اور تو شاہ صاحب اس سے آپ کے اس تجزیے سے یہ نقشہ تو کھنچتا ہے کہ حکومت نے کیا اپنے لیے مقصد حاصل کیا, کیا ایسی تبدیلیاں کی جس سے اس کو تحفظ حاصل ہوگا. اب آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے, آپ چونکہ پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کے گواہ بھی ہیں, اس وقت جو ایک صفحے کی اصطلاح ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. مسلح افواج, حکومت اور حکومت کی اتحادی جماعتیں, اور پھر ایسا نظام ان کے لیے موجود ہے جس میں ان کے لیے شاید جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, مشکلات نہیں کھڑی ہوں گی. تو یہ دیر پا نظر آتا ہے آپ کو یہ سب سلسلہ چلتا ہوا؟ افواج پاکستان کا جو ڈھانچہ ہے اس میں بڑی ایک بنیادی نوعیت کی تبدیلی ہوئی ہے, لیکن اس کی ضرورت بھی کہا جا رہا ہے کہ دفاعی نقطہ نظر سے محسوس کی جا رہی تھی, اور ہماری ساری افواج میں ربط کو مستحکم کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی. اور جو ابھی ہم نے بھارت سے 4 روزہ جنگ لڑی ہے اس کے نتائج جو حاصل کیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تبدیلی کی گئی ہے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے ایک استحکام حاصل کر لیا ہے, اور یہ 5 سال تک جو صورتحال ہے وہ اس طریقے سے یعنی اس کو ڈی سٹیبلائز نہیں کیا جا سکے گا. اور یہ جو ایک صفحہ ہے یہ پہلے صفحوں کے مقابلے میں بہت مختلف ہے, بلکہ یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایک صفحہ کیا ہے اور ایک سطر کیا ہے, بلکہ بہت ایک مثالی تعلقات قائم ہیں. اور اس وقت جو وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف ہیں, جو ان کا مزاج ہے, اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو ان کا اسلوب ہے, وہ دونوں اکٹھے چل کر انہوں نے دکھایا ہے, ایک دوسرے کو تسلیم کیا ہے, ایک دوسرے کی معاونت کی ہے, اور ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کیا ہے, اور دونوں نے مل کر اپنے آپ کو منوایا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی مثالی صورتحال ہے, اور اگر یہ شخصیات جو ہیں وہ اس طریقے سے آگے بڑھیں گی تو پاکستان میں کوئی تبدیلی جو ہے یا کوئی عدم استحکام جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا, کم از کم مستقبل قریب. شاہ صاحب پھر اس موجودہ نظام اور خاص طور پر ان نئی ترامیم کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کی مخالف جو جماعتیں ہیں یا مخالف ادارے ہیں یا مخالف شخصیات ہیں, ان کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں سیاسی اپوزیشن, ان کے اتحادی, ان کی طرف سے کوئی قابل ذکر جدوجہد آپ کو نظر آ رہی ہے ممکن ہو سکے گی؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان, تحریک انصاف اور اس کے ساتھ شامل دیگر جماعتیں اور ان کے رہنما کچھ ایسا کر سکیں گے کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کو ایک حد سے زیادہ آگے لے کے جا سکیں؟ دیکھیے, 2 فاضل جج جو ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. انہوں نے 27ویں ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان جو آئین کی اب صورت ہے اس کے تابع ہم اپنا کام نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ 2 جج ہیں صرف جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, وہ بڑے قابل احترام ہیں, وہ بڑے ان کا کردار جو ہے وہ بڑا مثالی رہا ہے, ان کا بڑی ان کی عزت ہے, اور ان کی جو آئینی اور قانونی سوجھ بوجھ ہے اس کا اعتراف کیا جاتا ہے, اور ان کو سلام بھی پیش کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی رائے کا برملا اظہار کیا ہے. لیکن وہ 2 جج ہیں, وہ باقی تمام جج جو ہیں
انہوں نے یہ صورتحال کو قبول کیا ہے اور انہوں نے جو آئین کی موجودہ صورت ہے اس کے تحت اپنا کام کرنے کو ترجیح دی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اس دائرے میں رہتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو جج جو ہیں گویا ایک جتنے بھی قابل احترام ہوں لیکن ایک اقلیتی آواز ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ وکلا کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے، اور وکلا کے اندر جو گروپ اس وقت الیکشن جیتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اور بار کونسل کا اور مختلف ہائی کورٹس کی بار جو ہیں ان میں، وہ بھی ان ترمیمات کے خلاف نہیں ہے، وہ وفاقی آئینی عدالت کی وکالت کرتا رہا ہے، اور اس طرح ان کے جو رہنما ہیں آسن بھون صاحب ہیں اور دوسرے ان کے ساتھی ہیں وہ اس کا آپ نے ججز کا بھی ذکر کیا، ان دو جج صاحبان کے استعفیٰ دینے کے بعد یہ آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی احتجاجی تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کوئی وکلا کی احتجاجی تحریک ان دو جج صاحبان کی وجہ سے یا ان کی قیادت میں شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیے وہ کسی تحریک کا حصہ ہو سکتے ہیں، اس کو لیڈ کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، ان کی پذیرائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک تو وکلا کی جو اکثریت ہے یا وکلا کی مجموعی طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے، وکلا تقسیم ہے اور پھر سیاست میں بھی تقسیم ہے، اور یہ جو ترمیمیں ہوئی ہیں یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوئی ہیں، یہ کسی مارشل لا نے نہیں کی ہیں، نہ ہی کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں کوئی صورتحال برپا ہوئی ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے اس کی اپنے فیصلوں کی، اس سے آپ جتنا بھی اختلاف کریں اس کی ایک اپنی تقدیس ہوتی ہے۔ تو اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم میں کوئی تحریک چلے اور انتخابات اگلے جو ہیں ان میں کوئی کامیابی حاصل کر کے آئین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے یا زیر و زبر ہو جائے، یا جس طریقے سے افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ قاعدانہ انہوں نے کردار ادا کیا تھا اس طرح کوئی دوسرا کردار ادا کرے۔ اب تو سیاست میں بھی تقسیم ہے، وکلا میں بھی تقسیم ہے، اس لیے وہ اس طرح کے نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ جی